بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ فی السلفیۃ، سلفیت کے بارے میں مقدمہ حصہ دوم۔ قواعد المنہج السلفی، منہجی سلف کے قواعد۔ پہلا قاعدہ فہم صحابہ، دوسرا قرآن و سنت سے استدلال، تیسرا نقل کو عقل پر مقدم کرنا، اور چوتھا کلامی تاویل سے اجتناب کرنا۔ یہ مقدمہ یوٹیوب پر موجود ہے اور اس کے 7 حصے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہم پڑھا رہے ہیں، اس سے پہلے پہلا حصہ ہو چکا ہے۔ المنہج السلفی کے یہ 6 بڑے نقطے بیان ہوں گے، اور یہ 6 نقطے منہج سلفی کو اخوانی جماعت اور تبلیغی جماعت سے الگ کرتے ہیں۔ دنیا میں اسلامی جماعتوں کے اندر 3 بڑی جماعتیں ہیں، اخوانی یا جماعت اسلامی، دوسری تبلیغی جماعت جو دیوبندیوں کی ہے اور عالمگیر جماعت ہے، اور تیسری المنہج السلفی جو سلفی ہیں، جو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے بلائے جاتے ہیں۔ تو المنہج السلفی کی دوسری جو بات ہے وہ ہے قواعد المنہج السلفی: التمسک بفہم الصحابہ، الاستدلال بالکتاب والسنہ، تقدیم النقل علی العقل، رفض التاویل الکلامی۔ یہ 4 اصول ہیں، اور ان 4 اصولوں کی وجہ سے منہج سلفی اخوانی اور تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت کے منہج سے مختلف ہے۔ پہلا اصول تمسک بفہم صحابہ۔ صحابہ کا فہم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے، اور وہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ فرمایا، اور ان کو ان کے نبی نے بھی تزکیہ فرمایا، اور اس لیے بھی صحابہ کا فہم ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اقتداء کا حکم دیا، اور وہ شریعت کے فہم میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے قرآن کے نزول کے جاننے والے تھے اور اسباب نزول کے جاننے والے تھے، اور وہ بعد والوں کی بنسبت عربی زبان کے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور سنت کے بھی زیادہ بڑے عالم تھے۔ قرآن اور سنت کی بے شمار نصوص دلالت کرتی ہیں کہ سلف صالحین کی اتباع کرنا لازم ہے۔ قرآن و سنت کے فہم میں سلف صالحین کی اتباع لازم ہے۔ قرآن میں اس پر بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں، جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی۔ اس آیت میں سبیل المؤمنین سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے تفسیر کی ہے کہ وہ صحابہ کا رستہ مراد ہے۔ تو قرآن کی یہ 3 آیتیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کا فہم کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا فہم ضروری ہے۔ سلف صالحین ابن مسعود، امام شافعی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ عہد اول کی پیروی لازم ہے، خیر القرون کی پیروی لازم ہے۔ تو جہاں صحابہ کرام متفق ہوں اس کی اتباع ضروری ہے، اور جہاں وہ اختلاف کریں تو اختلاف میں بھی ان کے اختلاف کے دائرے کے اندر ہی محدود رہنا چاہیے۔ دوسرا اصول ہے قرآن و سنت سے استدلال کرنا۔ فہم صحابہ کے پیروکار اخوانی بھی ہیں، کافی حد تک تبلیغی جماعت بھی ہیں، لیکن سلف صالحین
کے پیروکار جس طرح سلفی ہیں اس طرح سے نہ اخوانی ہیں اور نہ ہی تبلیغی جماعت ہے۔ بہت سارے مسائل میں انہوں نے اس سے انحراف کیا ہے، جیسے اشعریت کے اندر، صوفیت کے اندر، اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور اسی طرح سے سیاست کے اندر اور علم عمل دعوت کے مختلف امور کے اندر اس کی تفصیل بعد میں آتی رہے گی۔ کتاب و سنت کا استدلال یہ بھی در حقیقت اہل سنت کے ذیلی گروہوں کا بھی مشترکہ اصول ہے، اور اہل بدعت بھی کافی حد تک کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اپنے بڑے مسائل میں، کلیدی مسائل میں وہ انحراف بھی کرتے ہیں۔ تو سلفی جو ہیں وہ باقی گروہوں کی بنسبت کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اہل بدعت وہ اپنی طرف سے کچھ اصول وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں، پھر وہ اس کی دلیل قرآن و سنت سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے اصول مقدم ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو تعویل کے ساتھ وہ اپنے موافق اصولوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سلفی جو ہیں وہ پہلے استدلال کرتے ہیں، پھر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اہل بدعت پہلے عقیدہ بناتے ہیں، پھر اس کا استدلال اپنی بدعت کی تقویت کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے، منہج سلف فہم صحابہ پر مبنی ہے۔ فہم صحابہ سے مراد جو کچھ انہوں نے قرآن اور سنت سے سمجھا، تو جہاں جہاں قرآن اور حدیث لے جائیں گے ویسے ویسے ہی سلفی منہج اور اہل سلف اس کے مطابق چلتے جاتے ہیں۔ تو اسلام کو کسی ایک غیر معصوم شخص کی زبانی نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ تمام مجتہدین سے استفادہ کیا جائے گا، اور ہر مجتہد اس کے قول کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، ماں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے سلفی جو ہیں وہ کسی ایک شخص کی طرف منسوب نہیں ہوتے، جیسا کہ دیگر جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے مالکی، شافعی، حنبلی اور اس طرح سے اشعری، ماتریدی، وہ اس طرح سے کسی ایک شخص کی طرف منسوب نہیں ہوتے۔ تو تیسرا اصول ہے نقل کو عقل پر مقدم کرنا۔ نقل یعنی قرآن حدیث، اور عقل سے مراد ایسے امور ہیں کہ جن میں عقل کی گنجائش کم ہے، تو وہاں پر جہاں گنجائش نہ ہو استعمال کی، یا عقل کے ماوراء امور ہوں، یا اس کے اندر انفرادی عقل آپس میں اختلاف کر رہی ہو، تو وہاں نقل کو، قرآن و حدیث کی نصوص کو عقل پر مقدم کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ تو اہل سلف منہج سلفی والے وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں نصوص کے فہم میں، احکام کے استنباط میں۔ وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ عقل کے بغیر اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا اور شرعی احکام کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ عقل کو شریعت پر اعتراض کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو عقل کو بالکل لغو قرار دینا یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے، اور عقل کو نقل پر مقدم کرنا یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ عقل اور نقل میں کبھی تعارض آتا ہی نہیں، کیونکہ شریعت اللہ کی وحی ہے اور عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کی وحی اور اللہ کی مخلوق میں تعارض واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عقل سلیم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ شرع صحیح کے متعارض ہو۔ شرع بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کرتی ہے کہ جو عقل کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں، اور عقل ان میں حیران ہو جاتی ہے، لیکن وہ عقل کے حوالے سے مستحیل چیزیں نہیں ہوتی، یعنی ناممکنات چیزیں نہیں ہوتی، صرف وہ عقل کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں۔ تو عقل سلیم مانتی ہے کہ شریعت نے جو چیز بیان کی وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے، اور
اس کو سمجھنا عقل کے لیے ممکن نہیں، البتہ اس کا مستحیل ہونا یا نہ ہونا وہ عقل کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی تشریح مثال کے طور پر آگے آئے گی ایک کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو کیسے مستوی ہے یہ عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ وہ مستوی ہے۔ تو جب کبھی ہمیں شک پڑے کہ یہ تعارض ہو گیا نقل اور عقل کے درمیان، تو سب سے پہلے ہم حدیث کی صحت اور اس کے ثبوت کی پختگی حاصل کریں گے اور دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کا معنی اور دلالت پر پختگی حاصل کریں گے، یعنی دیکھیں گے حدیث کا معنی درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر حدیث کی صحت اور حدیث کا معنی بالکل واضح ہو اور پھر بھی تعارض واقع ہو رہا ہو تو ہم عقل پر شک و شبہ کریں گے اور نقل کو مقدم کریں گے۔ ہم عقل کو نقل پر مقدم نہیں کرتے، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے سلف صالحین کی کہ نقل کو عقل پر مقدم کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی تعارض آ جائے، تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف واقع ہو جائے تو ہم پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، نہ کہ عقل کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ جب بھی اختلاف پیدا ہو تو سنت کی پیروی کی جائے، نہ کہ عقل کی پیروی کی جائے۔ اور عقل محدود ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کا مکمل ادراک کر ہی نہیں سکتی، جبکہ شریعت اللہ حکیم اور خبیر کی طرف سے ہے، جو دنیا جہان کا سب سے بڑا عالم ہے اور وہ ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو جو عقل والا ہوتا ہے، عقل مند انسان، چاہے وہ جتنا بھی عقل مند ہو، وہ بشر ہے اور اس کو اس کی خواہشات، اس کی خطائیں، اس کا صدق و کذب، اس کی امانت و خیانت معصوم نہیں رہنے دیتی، بخلاف وحی مطہر کے کہ وہی ہمیشہ خواہش نفس سے بھی پاک ہوتی ہے، خطا سے بھی پاک ہوتی ہے، کذب اور خیانت سے بھی پاک ہوتی ہے۔ لیکن انسانی عقل کو خواہشات بھی لاحق ہوتی ہیں، خطائیں بھی، کذب بھی اور خیانت بھی۔ پھر انسانی عقل متفاوت ہوتی ہیں، یعنی ان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ عقل مند، کوئی درمیانہ، کوئی کم تر، کوئی بہت ہلکا۔ تو اس لحاظ سے عقلوں کے اندر تفاوت اور آراء کے اندر تعدد واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت شریعت ہمیشہ ایک ہی اصول پر پابند رہتی بھی ہے اور پابندی کراتی بھی ہے۔ تو شریعت کے اصول قواعد ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، لیکن انسانی عقل مختلف امور کے اندر تفاوت اختیار کر لیتی ہے۔ اہل سنت والجماعت یا سلفی منہج کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کلامی تعویل سے اجتناب کرتے ہیں۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے پھیر دینا، تو یہ تعویل ہے۔ جیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، تو مستوی کا معنی جو اس کا اصل معنی ہے وہ ہے برابر ہونا، قرار پکڑنا۔ لیکن اگر ہم اس کا معنی پھیر دیں اور کہیں جی استوا کا مطلب ہے غالب آ جانا اور قبضہ کر لینا، تو یہ معنی ہم نے پھیر دیا، کیونکہ غالب آنا اور چیز ہے اور قرار پکڑنا اور چیز ہے۔ تو تعویل کبھی جائز ہوتی ہے، محمود اور پسندیدہ ہوتی ہے جب وہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہو، اور کبھی تعویل مذموم ہوتی ہے جب وہ بغیر دلیل کے اور خواہش نفس کے مطابق ہو، تو وہ حقیقت میں تعویل مذموم بھی ہے اور تحریف بھی ہے۔ تو سلف صالحین کے ماننے والے وہ تعویل کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ایسی تعویل کا انکار کرتے ہیں کہ جو مذموم ہو، ناپسندیدہ ہو، تعریف کے ہم معنی ہو، اور ایسی تعویل سے وہ انکار نہیں کرتے جو پسندیدہ ہو اور وہ حقیقت میں کسی آیت کی، کسی حدیث کی تشریح کر رہی ہو۔ تو یہ کچھ تعویل کلامی کی باتیں تھیں۔ تعویل کلامی کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طرف، کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ تعویل کلامی کرتے ہیں، اکثر صفتوں کو وہ اللہ کی صفتوں کو
بغیر تعویل کے نہیں مانتے، اور وہ تعویل ناپسندیدہ ہوتی ہے، جیسے ضحک اللہ کا ہنسنا، تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویل کر دیتے ہیں کہ ضحک سے مراد ہے خیر کا ارادہ کرنا، یا اس قسم کی کوئی اور تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ید سے مراد قدرت لے لیتے ہیں، یہ مضمون تعویل ہے کیونکہ صحابہ کرام اس کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ رفض التعویل الکلامی یہ در حقیقت اشاعرہ اور ماتریدیہ کے تناظر میں ہے، وگرنہ جو معتزلہ ہیں یا جو جہمیہ قدریہ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ بڑے برے گروہ ہیں کہ جو تعویل تو کیا وہ تعطیل سے کام لیتے ہیں کہ سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اصول تھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔